پروردگار عالم نے علی کے چاہنے والوں کو 9 ربیع اول میں 2.25 مہینے غم میں رہے عزادار، اور اللہ نے پھر اس عزادار کے بارے میں، بلکہ عالم انسان کے بارے میں، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین لبیک کا نعرہ نہ لگاتا ہو، جو یزید کو مانتا ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی لگاتا ہی رہتا ہے، جب اسے کوئی بہکاتا نہیں ہے، اور جب کوئی بہکا دیتا ہے تو وہ حلوہ، ٹکییں، تیجا، 40واں وہ سبھی بند کر دیتا ہے، کیونکہ بتانے والا جانتا ہے کہ میں اس کا خرچہ کم کرا رہا ہوں، اسے اچھا لگے گا، مگر اسے معلوم نہیں ہے کہ جو یہ خرچ کیا کرتا تھا اللہ اسے 10 گنا دیا کرتا تھا۔ تو پھر عزادار امام حسین نے جب 2 مہینے 8 دن مظلوم کربلا کا جگہ جگہ فرش عزا بچھایا، عزا خانوں میں، دنیا کے ہر کونے میں امام کی عزاداری ہوئی، تو اللہ نے، بھائی انسان ہے، انسان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کے لیے پھر اللہ نے اس سوگ کے بعد پھر عزادار امام حسین کو اور عالم انسان کو اتنی بڑی خوشی عطا کی کہ میرے امام کے سر پہ تاج رکھا گیا، اور امام 11ویں امام کے بعد 12ویں امام میرے، اور اب وہ پردہ غیب میں ہیں اور بہت جلد آنے والے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جھوٹ کا اسٹیم بول بالا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب ہے کہ امیر جھوٹ بولے تو مولوی بھی یقین کر لے، اور غریب کچھ بولے تو یہ مولوی بھی یقین نہ کرے۔ بنا تحقیقات کے اگر کسی امیر نے کسی مولانا سے کہہ دیا کہ یہ اذیت پہنچائیے اس نے، تو وہ بھی بنا تحقیقات کے، انہیں یہ آج تک اتنا علم حاصل ہونے کے بعد یہ پتہ نہیں لگا کہ جو غریب ہوتا ہے وہ کسی کو کیا اذیت پہنچا سکتا ہے، یا تو وہ کہ اس کا مال لے سکتا ہے، بھائی اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اذیت اگر پہنچائے گا تو امیر ہی پہنچائے گا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ آج کی دنیا میں جھوٹ کا بول بالا سب سے ٹاپ پر ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کے چاہنے والے اور مولا کے چاہنے والے ان چیزوں کی بے پرواہ کرتے ہوئے حق بیان کرتے ہیں اور سدا کرتے رہیں گے۔ اگر ان کو مارنے کی ہی کسی کو ضرورت ہے تو مارتے رہیں، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ماریں گے۔ اگر ہم حق بول لیں تو مار دو بھائی، ہم تمہارا کیا اذیت پہنچائیے بتاؤ دنیا کو، کہ اگر کوئی اذیت ہم نے پہنچائی ہے تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں، ہماری اذیت بتاؤ، ہم تمہاری اذیت بتا دیں گے، یہ زمانہ اور اللہ کے رسول طے کر لیں گے۔ تو یہ خوشیاں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، یہ اسی لیے کی ہیں کہ ان دونوں خوشیوں میں کتنی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے امام کے سر پہ تاج، جناب زینب جو مدت سے خون کے آنسو رو رہی تھیں کربلا کے بعد، اور امام حسین کے قاتل کا شمر کا سر قلم کر کے جناب مختار نے جناب زینب کی خدمت میں بھیجا، اور میری بیوی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اس سے بڑا خوشی کا دن ایک عزادار کے لیے، عالم انسان کے لیے کیا ہوگا۔ اس لیے آپ کو سوچنا چاہیے، آپ انسان ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل صفا نظر آ جاتی ہیں کہ یہ کام اس کے بس کی نہیں ہے، اس کے بس کی تو ہے، یہ کر سکتا ہے۔ علم، اللہ نے کہا ہے کہ علم ایسے نہیں، علم پر چلا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اگر خالی انسان پڑھ لے، چلنے کے قابل نہ ہو تو وہ لنگڑا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے زمانے کو اس پر چل کر دکھایا جاتا ہے، اور اگر شکایت ہے تو اس عزادار سے کہاں مقابلہ کر رہے ہو تم اپنا، جو دکھا رہا ہے چل کے۔
ہے کچھ تمہارے پاس تو لاؤ۔ تو اس لیے ان خوشی کے موقع پہ اللہ سب کو خوش رکھے، اور میری دعا یہی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو وہ 2.25 مہینے عزاداری، 2 مہینے 8 دن کی عزاداری، اور اپنے اماموں کی ولادتوں میں اگر محفلیں اور کھانا دے رہا ہے تو ایک بار ذاکرین پیش امام بزرگوار پڑھے لکھے پاس ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے کہ مجھے طریقہ بتا دو کہ میری بیوی فاطمہ نے اور اماموں نے کیا طریقہ بتایا ہے، میں اسی طریقے سے اس محفل کو اور مجلس کو کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کی اسی طریقے سے عزت کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے امام اور فاطمہ زہرا اور اللہ کے رسول خوش ہوں۔ اس خوشی میں اللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں بھر دے پروردگار، ہر غریب، مخلص، امیر، ہر دنیا کے انسان کی کوئی بھی پریشانی ہو، معبود ان کی خوشی میں میرے امام کی اور میری بیوی مسکرائیں، اس سے بڑی خوشی تو کیا دیتا ہمیں میرے محبوب۔ سب کی جتنے بھی غم ہوں انہیں دور کریو، صحیح راستہ انہیں دکھائیو، اور پروردگار ان کے گھروں میں ان کے بچوں کی حفاظت رکھیو۔ معبود ہم جس زمین پہ رہتے ہیں ہماری اس زمین کی ہمیشہ حفاظت رکھیو، اور اس زمین کے لیے ہمیشہ ہمیں اتنا وفادار رکھیو کہ اگر اس پہ ہلکی سی خبر بھی آئے تو ہماری جان دوڑتی ہوئی چلی جائے اور ہماری جان چلی جائے، کیونکہ یہ ہمارے امام کی چاہت ہے جس زمین پر ہم ہندوستان کی ہیں۔ اور ویسے بھی امام نے کہا ہے کہ زمین کوئی سی بھی ہو، اگر زمین کا وفادار نہیں تو اس کا نہ کوئی ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ وہ باپ کا ہے، نہ وہ ماں کا ہے، نہ وہ بھائی کا ہے، نہ وہ سماج کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ امام کا کہنا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے اور اس خوشی میں سب کو خوشیاں عطا کرے، اور اسے قاعدے سے خلوص کے ساتھ سب کے ساتھ منائیے، خوب منائیے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے، اور ان لوگوں کو خلوص اور عزت دیجیے جنہیں ضرورت ہے، تبرک بھی دیجیے تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے۔ اگر آپ انہیں عزت دیں گے تو وہ آپ کے پسینے پہ خون بہا دیں گے، ورنہ امام کے چاہنے والے اس سے نہیں ڈرتے کہ وہ کب کٹ جائے اور کب مر جائے۔